السلام علیکم ویورز، السلام علیکم میرے چاہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سبوں کو قادری چینل 1786 پہ ویلکم اور خیر مقدم ہے۔ میں رمضان کے مہینے کی وجہ سے عقیدے پہ 2 نشست بنایا تھا، لیکن تیسرا بنا نہیں پا رہا تھا، اور اس پہ زیادہ بات کرنے کا ہے بھی نہیں۔ اب آج مختصر کچھ بات کرنے کے بعد میں اس ٹاپک کو بند ہی کر دوں گا، اس لیے کہ مجھے پسند بھی نہیں ہے کہ میں دیگر لوگوں کو دلی تکلیف پہنچاؤں۔ ہر ایک کا اپنی اپنی عقیدہ ہے بھائی، اس پہ میری کوئی جنگ نہیں ہے۔ میں اس میں اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے اور سچ اور حق کا راستہ جاننے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اور میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب عقیدے کے بارے میں بول رہا تھا، تو عقیدہ وہ ہے جو نبی کے زمانے میں صحابہ کا تھا، اور صحابہ کے بعد خلفائے راشدین کا، اور اہل بیت کا، اور تابع تابعین کا، اور جو ہے شہداء صالحین کا، اور آپ کا اولیاء اکرام بزرگان دین کا۔ تو یہ رستہ جو ہے ان کا جو عقیدہ تھا، یہ پختہ عقیدہ والے لوگ تھے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، پختہ عقیدہ اور دلی محبت کرنے والے لوگ تھے، جو دل اور جان سے نچھاور تھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اور یہی عقیدے کے لوگ شروعات سے نبی کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور بعد میں حضرت علی کے محبت میں ایک دوسرا گروہ یا عقیدہ بنا، اور وہ سیاہوں کا ہے۔ تو سیاہ اور سنی میں فرق یہی ہے کہ سنت والجماعت کے لوگ سارے صحابہ، چاروں خلیفاؤں کو، سب کو مان رہے ہیں، اور سیاہ والے لوگ جو ہیں، جو سیاہ عقیدہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نزدیک حضرت علی کی محبت ہے، اور دیگر لوگوں کو حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی اور دیگر لوگوں کو غلط اس قدر نہیں دیکھتے۔ ان کے نگاہ میں حضرت علی کی محبت سب سے بلند ہے۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ 2 سب سے پرانی عقیدے کے لوگ ہیں جو نبی کے زمانے کے بعد ہیں، اور بعد باقی جتنے آج آپ دیکھ رہے ہیں فرقہ اور عقیدے والے لوگ الگ الگ طریقے کے، یہ سارے 150 200 250 سال میں پیدا ہوئے ہیں، اور آج تو ایسے بھی ہو گئے ہیں کہ جو نبی کے زمانے سے حضرت عمر فاروق کے زمانے سے جو تراویح کی نماز 20 رکعت ہوتی تھی مکہ معظمہ میں یا حرم شریف میں، آج وہ 2025 سے 8 رکعت ہو گئی۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد باقی جتنے فرقے بنے ہیں سیاہ اور سنی چھوڑ کر، یہ سارے بعد میں بنے ہیں، اور یہ سب ابھی کے 150 200 250 سال کی باتیں ہیں۔ جیسے کہ 1867 میں دیوبند علوم بنا، اور یہ ایک عقیدہ قائم ہوا، اس عقیدے کے لوگ کچھ جڑے ان میں۔ تو اسی طرح بہت سارے قادیانی ہیں اور اہل حدیث ہیں، تو یہ سب اب آگے بڑھ رہے، لیکن یہ سب اب پیدا ہو گئے ہیں یہ کچھ چند سال میں، 200 سال کے اندر یا 200 سال سے 250 سال میں۔ اور ان سے اگر آپ کہیے گا تو یہ یہی کہیں گے کہ ہمارا تو تعلق پرانے زمانے سے ہے، نبی کے زمانے سے ہے، خلفائے راشدین سے ہے، وہ لوگ یہ سب کام کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، آپ آج کل ڈیجیٹل اور گوگل کا زمانہ ہے، آپ کسی بھی فرقے کا، چاہے وہ دیوبند ہو، قادیانی ہو، چاہے آپ کا اہل حدیث ہو، آپ ان کی ہسٹری، بایوگرافی آپ پورا لیجئے، وہ سارے چیز آپ کو بتا دیں گے کہ کب بنا اور کیسے ان کے پریسیڈنٹ کون ہے، صدر کون ہے، اور کس طرح یہ چلا ہے۔ تو اب جیسے دیوبند 1867 میں انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا، اور یہ آزادی میں بہت بڑا ان کا ہاتھ بھی رہا ہے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت ہی بنا۔ اور دارالعلوم دیوبند بھی جو ہے 1867 میں ہی بنا۔
تو اس کے بعد اس سوچ اس سمجھ کے لوگ بڑھ گئے، اس عقیدے کے لوگ بڑھ گئے۔ اسی طرح قادیانی بڑھے ہیں، وہ بھی 1800 سمتھنگ میں بنے ہیں۔ تو اسی طرح الحدیث ہیں، وہ بھی بنے ہیں۔ تو سارے جو بنے ہیں، اور اگر آپ ان لوگوں کو کہیے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم تو پرانے زمانے سے نبی اور صحابہ کا اعمال ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ان سے ایک ہی چیز پوچھے کہ بھائی آپ کا رہبر کون ہے، آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ تو وہ جس کے ماننے والے وہ کب پیدا ہوئے ہیں، آپ سمجھ جائیے بات کو، کہ ان کے پیدائش کے بعد کب بنا ہے یہ معاملہ، یہ عقیدہ کب پھولا پھلا۔ تو یہ ہو گیا۔ اور دوسری چیز جو ہے، اگر وہ کہیں کہ نہیں ہم پرانے زمانے، تو بھائی آپ کے جس کو مانتے ہیں ان کی کتابیں دکھائیے اس زمانے کی، تو وہ ان لوگوں کے پاس موجود نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ سنت والجماعت، سنی اور شیعہ، یہ دونوں جو ہے نبی کے ترنت بعد کا ہی بنے ہوئے ہیں، اور بعد باقی دیگر جتنے بھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے لوگ بعد میں بنے ہیں۔ تو ان کے عقیدے ان کے ساتھ ہے، میرا ان سے کوئی رنجش نہیں ہے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور وہ بھی میرے اللہ کے بندے ہیں، اور کلمہ تو ایک ہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھٹکے ہوئے ضرور ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ لوگ علم کے بنا پہ، سوچ کے بنا پہ الگ الگ رائے قائم کر لیتے ہیں۔ تو رائے قائم کرنا جو ہے اللہ اچھی، اس لیے اللہ نے قرآن کے، آپ جب پہلے صفحہ کو کھولیے گا اور جب اس میں آیت پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، یہ ایک لا ریب بے عیب کتاب ہے جو ہدایت دیتی ہے متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے۔ سارے لوگ اگر اس کو قرآن پڑھ لیں، اگر متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں تو ان کو یہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گی، اور وہ غلط مطلب نکال لیں گے، غلط مفہوم نکال لیں گے، اور غلط عقیدے بنا لیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی جو ہے عقیدے کے معاملے میں آپ درست ہو جائیے تو آپ کا عمل درست ہو جائے گا، اور آپ کا عمل درست ہو جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول اگر آپ سے راضی ہو گئے تو آپ کو اس دنیا میں آنا جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور آپ کا آخرت کا اعمال جو ہے وہ بہتر ہو گیا۔ تو میری تو خود کی یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور میں کسی کے خلاف بولنا نہیں چاہتا ہوں، اور میں کسی کے خلاف بول بھی نہیں رہا ہوں۔ تو بات ہے کہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ آپ سارے مسلمان ایک ہو جائیں، اور جو نبی کے زمانے کے، صحابہ کے زمانے کے، اہل بیت کے زمانے کے، شہداء صالحین کے زمانے کے، تابع تابعین کے زمانے کے جو مسلمان تھے، اولیاء اکرام بزرگان دین جو اسلام کو ساری دنیا میں صوفیزم پھیلائے ہیں، تو آپ اس زمانے کے مسلمان جیسے بننے کی کوشش تو کیجیے کم سے کم۔ اپنا عقل بھڑانے سے نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ یہ قرآن نے، ہم نے آیت پڑھ دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کو ہدایت کرتی ہے۔ ہدایت وہی لوگ پائیں گے جو متقین اور پرہیزگار ہوں گے۔ تو ان سارے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، اور اچھی نیت اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اور اپنے نبی کی اطاعت کریں، اور اللہ کو جس درجے، سارے درجوں سے اعلیٰ اللہ کا درجہ ہے، سب سے بڑا درجہ اللہ کا، اللہ کے آگے کوئی نہیں۔ اللہ کا درجہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اسی طرح نبی جو ہے وہ سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، آخر الزمان نبی ہیں، اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو میرے بھائی ان کی شان میں زبان کی کچھ ایسی لرزشیں نہ ہو جس سے ان کی شان کسی طرح بھی تھوڑی بھی کم ہو جائے۔ ہم لوگوں کو بہت ادب کے ساتھ اپنے نبی کے بارے میں کچھ بولنا چاہیے، کافی ادب اور احترام کے ساتھ۔
ایک لرزش بھی اگر ہوگی تو وہ اللہ کو ناگوار گزرے گی اور ہم اللہ کے نظر میں گناہگار ہو جائیں گے۔ تو میں اپنی بات آج ختم کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں سے یہی درخواست، یہی گزارش ہے کہ آپ اس عقیدے پہ چلیں جو صحابہ، شہداء، صالحین، تابع تابعین، اہل بیت اور اولیاء اکرام اور بزرگان دین کا ہے۔ اس میں انہوں نے کوئی شرک، کوئی بدعت نہیں کیا۔ ہم لوگ اپنی دماغ سے کچھ لگا لیں وہ الگ بات ہے۔ تو اسی طرح جو ہے کوئی بھی فرقے کے لوگ کچھ بھی کہہ دیں تو آپ اس کو فوراً مت مانیے، اپنی ذہن کے مطابق، اپنے قرآن و حدیث سنت کے مطابق اپنے دل کی آواز کو بھی سننے کی کوشش کریں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بعد ہی فیصلہ کریں۔ مرضی آپ کی ہے، ہم نے کوشش کیا کہ آپ لوگوں کو عقیدے کے معاملے میں درست رکھوں، اور یہی جو ہے عقیدہ درست ہو جائے گا تو آپ کا آنے والا اعمال کامیاب ہوگا۔ اگر نیت آپ کا غلط ہے تو عمل جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ آپ اگر ظہر کا نماز پڑھ رہے ہیں اور نیت میں غلطی سے عشاء کہہ دیے ہیں تو آپ کی ظہر کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ جب نیت آپ کی ہے ظہر کا اور عمل بھی، نماز بھی پڑھے آپ ظہر کا، تو آپ کی ظہر کی نماز ہو گئی۔ لیکن آپ پڑھنے کھڑے ہوئے ظہر کی نماز اور نیت میں غلطی سے کہیں گے کہ عشاء کی کھڑا ہوں، تو پھر آپ کا نماز رائگاں ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ تو میرے بھائی، نیت کا درست رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد ہی جو ہے عمل کام کرے گا۔ آپ کا عمل آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ۔ اور میرے ویورز جو ہے، کافی آپ لوگوں کا پیار ملا ہے مجھ کو، کافی آپ لوگوں نے سراہا۔ یہ تو میرا 1-2 مہینہ سے ہی میں یہ چینل کو چلا رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کا پیار جو ہے بہت مجھ کو جو ملا، میں اس کا احسان مند ہوں کہ آپ لوگوں نے پیار دیا مجھ کو، لائک کیا، میرے سبسکرائبر بڑھیں۔ 1-1.5 مہینے میں میرے سبسکرائبر 2-2.5 ہزار کے آس پاس پہنچ رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ لوگوں کا پیار ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ جو ہے مجھ کو بھی سیدھے راستے پہ رکھے، اور سارے میرے ویورز اور جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں سبوں کو اللہ ہدایت دے اور سیدھے راستے پہ رکھے، اور قرآن و سنت کے حساب سے چلنے والا بنائے۔ میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، سب کو اللہ اپنے امان اور حفاظت میں رکھے۔